تھا، جناب جہلم اور سندھ کا پانی ہمارے پاس رہا تھا، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر رہے ہیں، گویا پاکستان کا پانی بند کر رہے ہیں۔ کل سرتاج عزیز نے ایک پالیسی بیان دیا ہے، اسمبلی میں دیا ہے اور درست طور پہ دیا ہے، انہوں نے کہا یہ اعلان جنگ سمجھا جائے گا، بالکل ایسے، یعنی اس سے کلیئر بات نہیں کہی جا سکتی کہ اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ ہمارے تمام لیڈر بھی یہ کہہ رہے ہیں، عمران نے بھی کہا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ پانی آپ بند کر دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے، ہم اپنے ملک کو بنجر اور ویران کر لیں گے اور بھوکا مر جائیں گے؟ یہ سمجھتے ہیں آپ؟ تمہارے ہاں اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ روز کی ایک نئی دھمکی جو آپ دیتے ہو ہمیں، تو اس کا تو کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، اب کہ اور کوئی تیار کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ سارک کانفرنس میں جو مودی آ رہے تھے اس میں آنے سے معذرت کر دی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور بھوٹان کو بھی لکھا ہے، بنگلہ دیش کو بھی لکھا ہے، افغانستان کو بھی لکھا ہے۔ اب افغانستان بھی سارک کا ممبر ہے، کیا کیا جائے؟ افغانستان کو بھی لکھا ہے کہ وہ اب نہ آئیں۔ بھوٹان تو بیچارہ ہے انڈیا کی ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی مالدیپ، سنگاپور، مالدیپ، سری لنکا اور نیپال رہ گئے اور پاکستان رہ گیا، یعنی آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے والی بات ہو گئی۔ تو کانفرنس تو ناکام ہو گئی، مطلب سارک ناکام ہو گیا، اور سارک میں اگر وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے، بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے اور ڈکٹیٹ کرانا چاہتا ہے تو خواب بھی ان کا شرمندہ تبیین نہ ہوا۔ سارک کی ناکامی ایک طرح سے ہندوستان کی ہیجمنی کی ناکامی بھی گنی جا سکتی ہے، اور پاکستان اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال سرتاج عزیز نے کل کہا کہ صاحب اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، بہت کلیئر لفظ ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ورلڈ بینک کو بھی کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں غور دیکھیں گے اور انٹروین بھی کریں گے اور ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو نتائج دیں گے۔ اچھا، اب آرگومنٹس آ رہے ہیں، ڈاکٹر منظور اجاز نے لکھا کہ آپ ورلڈ بینک کے پاس نہیں جا سکتے، وہ ثالث نہیں ہے، آپ کو عالمی عدالت انصاف میں جانا پڑے گا۔ جانا کہاں پڑے گا؟ پانی بند کرے گا تو لڑائی ہے، حالت جنگ میں ہوں گے، پھر اعلان جنگ گنا جائے گا اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے مسئلے کا بھی سرتاج عزیز نے ذکر کیا، دو تین جو ایشو ہمیں تنگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کشمیر کے ایشو کا ذکر کیا اور کہا کہ بھئی کوئی پاکستان تنہا کر دیں گے، کوئی تنہا نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں آپ سمجھتی ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ تو ابھرا ہے، اچھلا ہے، لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کی جو تصویریں سب دنیا کے سامنے جو ویسے چھپی ہوئی تھی وہ نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مودی نے سارک میں آنے کا انکار کیا ہے، سرتاج عزیز نے کھل کر اس کا بیان دیا ہے، ہم ورلڈ بینک کو بھی ہم نے کنوے کر دیا ہے اس پوری صورتحال کا، اور یہ عالمی مسئلہ ہے۔ سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارا پانی بند کریں گے، چین آپ کا پانی بند کر دے گا، بالکل ایسے، برہما پتر کا اور گنگو جمن جہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ بھول جائیں آپ کہ آپ آسانی کے ساتھ یہ دریائے چناب کا پانی جو رخ موڑا جائے اور کیا جائے اور پاکستان کو گویا پنجاب سے راوی چناب کا پانی ہی ہم راوی میں پھینکتے ہیں، وہی پانی ستلج میں پھینکتے ہیں، جہلم کا پانی تو آگے جا کے ہم لیتے ہیں، اور سندھ کا پانی تو کافی دیر تک وہ میدانوں سے گزرتا ہے پھر جا کے وہ کہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پوری ایک روٹیرک دونوں ملکوں کے درمیان، اب سارک میں انہوں نے انڈرسٹوڈ تھا، انہوں نے نہیں آنا، انہوں نے ذرا کریٹ کر کے ایک پوری صورتحال پھر اعلان کیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ ان کی فضائیہ جنگی مشقیں کر رہی ہیں سرحد کے ساتھ ساتھ، راجستھان سے لے کر اور وہاں تک وہ پھیلی ہوئی فضائی مشقیں کر رہی ہیں۔ سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا چھوٹے نوٹ سے، پر یہ ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں جی، اور غالباً وہ یو این او سے، ورلڈ اوپینین سے بچنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ٹینشن بڑھی ہے اس کی وجہ سے بیسکلی جو فیور گئی ہے وہ دوبارہ انڈیا کو گئی ہے، کیونکہ کشمیر ایشو جو ہے وہ پیچھے بیک پہ چلا گیا۔ اب ہر کوئی بات کر رہا ہے پاکستان اور انڈیا کی، کوئی نہیں کہتا کشمیر ایشو بیک پہ نہیں گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کشمیر ایشو ہے کیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں انڈیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کشمیر کے توجہ ہٹانے کے لیے ساری ہائپ کریٹ کی جائے، لیکن رزلٹ کیا نکلا ہے؟ رزلٹ نکلا ہے کہ انہیں کشمیر کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ سشما سوراج کو یو این میں کہنا پڑا کہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے، جو بھی لفظ استعمال کیے وہ ٹو ٹنگ سے بھی آگے جا کے کوئی زبان انہوں نے گھڑ لی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس میں الٹا نقصان ہوا۔ کون لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بیک برنر پہ چلا گیا؟ کشمیر اب بیک برنر پہ نہیں جائے گا۔ کشمیر کا اب پورے ہندوستان کے صحافی جتنی چیزیں پڑھیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ویلی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، وہ آزادی مانگ رہے ہیں اور آزادی سے کم پہ کسی چیز پہ تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ الہ آباد میں کانگریس نے ایک کوئی ریلی نکالی، اتر پردیش اور الہ آباد اتر پردیش میں ہی ہے نا، یہ اتر پردیش کو یو پی کہتے ہیں، پہلے وہ یونائٹڈ پروونسز تھے تو یو پی کہتے تھے، یونائٹڈ پروونسز، انہوں نے اس کا نام اب اتر پردیش رکھ دیا ہے، اوپر والا دیش صوبہ، اب بھی اسے یو پی کہتے ہیں۔ الہ آباد ان کا بہت بڑا شہر ہے، وہاں کانگریس نے مظاہرہ کیا اور کانگریس کے مظاہرے میں پاکستان زندہ باد کرنا لگے۔
انہوں نے کہا کوئی نعرے لگے نہیں. کانگریس بڑی امبیرس ہوئی, لیکن وہ نعرے اس وقت آ گئے سوشل میڈیا پہ, اب ٹی وی چینلز نے بھی دکھا دیے. اب وہ نعرے میرا خیال ہے یہ تو نہیں کہ پاکستان بن رہا ہے, شاید نعرے اس لیے بھی لگ رہے ہیں کہ وہ ان کو چڑھانا ہو مودی کو تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیتے ہیں. اور اگر یہ نعرے زیادہ بڑھتے گئے تو ہندوستان کی فضا میں ایک نیا ڈائمنشن پیدا ہوگی. مودی نے پورے ہندوستان کو ایسے بنا دیا ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرے لگنے شروع ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پورا نقشہ جو ہے وہ بدلتا دکھائی دیتا ہے. ایرانی سفیر نے کہا جو پاکستان میں ہیں, مہدی ہنر دوست, ان کے نام ہی ایسے ہوتے ہیں, ہنر دوست, ہنر مند, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے. دونوں ملک مذاکرات کریں, اچھی بات ہے, یہ کریں, لیکن یہ بات درست ہے. ایران سے پاکستان کو کبھی یہ شکایت نہیں رہی کہ کشمیر کے مسئلے پر اس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے. وہ ایک واقعہ آج کل بہت کوٹ ہو رہا ہے کہ جب OIC میں ہوا گیا تھا تو ایران نے ایبسٹین کیا تھا, لیکن اس بات پہ ایبسٹین کیا تھا کہ انڈیا نے ان کو یقین دلایا تھا کہ اگر یہاں مسئلہ اس پر پیدا نہیں ہوتا تو ہم کشمیر کا مسئلہ سالو کرنے میں کچھ مدد کریں گے. جو انہوں نے مدد نہیں کی جی, اور یقینی طور پر اس کے ساتھ پرابلم پیدا ہوئے. اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بھی ہماری نظر ہے اس پوری صورتحال پر, توجہ دے رہے ہیں ہم, اور پاکستان اور ہندوستان مذاکرات کریں. ان کی ایک ہی رٹ ہے, مذاکرات کریں. اوپر سے وہ نہیں کہتے کہ ہم سازشی کریں گے, کچھ کریں گے, اندر سے وہ دباؤ ڈالتے ہیں, ویسے انڈیا پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مذاکرات کرو. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ انڈیا, اب امریکن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے انڈیا میں, اور وہ انویسٹمنٹ ایسی ہو جائے پھر جائے گی اس پوری انویسٹمنٹ کی. امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ انڈیا کے ساتھ اچھا وہ چھوٹی موٹی جنگ جو لمیٹڈ وار جسے کہتے ہیں وہ تو افورڈ کرے گا, بلکہ خوش ہوگا اس بات پر, لیکن ان سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان پہ لمیٹڈ وار پہ نہیں لے گا. ڈو اینڈ ڈائی کی کیفیت میں ہے, پوری قوم کا مزاج یہی ہے, ایٹیچیوڈ یہی ہے, اس لیے اس کا کچھ سوچنا جو ہے وہ اب ایک ڈیفرنٹ بات ہے. یہ تو ایک نقشہ ہے جی جو پورے کا پورا پاک انڈیا سرحد پر جو صورتحال اس کے بارے میں. دوسرا نقشہ یہ ہے کہ آج کے 28 تاریخ ہے جی, اور پرسوں ہے 30. ہاں جی, اور وہ جو ہمارے عمران خان صاحب دھرنا ریلی جلسہ مارچ ہے, کچھ بھی ہے, وہ وہاں ہو رہا ہے, اور اس کے لیے تیاریاں بھی ہیں. عمران لاہور میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, اپنا کام بھی کر رہے ہیں, اور بیانات بھی ان کے آ رہے ہیں. کل کچھ کسان اتحاد کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, انہوں نے وہ دھمکی دے دی ہے, ان کو کہا کہ آ جاؤ ہمارے مارچ میں آ جاؤ, ہم اگر کچھ کیا تو ہم ساتھ دیں گے. اس حکومت کی جو کسان پالیسی ہے وہ واضح نہیں ہے. یہ انڈسٹریس ذہن کے لوگ ہیں, انہیں نہیں پتا. ان کے زمانے میں اگر کپاس کی فصل کم ہوئی ہے تو ڈسکریڈٹ جائے گا, اور خدا نہ خواستہ گندم کی فصل کم ہوگی تو اور بھی ڈسکریڈٹ جائے گا. چاول کی فصل پہلے آپ کی جو چاول باہر اترا نہیں جا رہا, آپ اگر ایگریکلچر یہ نہیں ہم نے اتنے لاکھ ارب اعلان کر دیا, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ہم نے ریسرچ کے لیے کہہ نہیں دیا, آپ نے کر کے دکھانا ہے. اگر آپ کر کے نہیں دکھاؤ گے, گرین ریولوشن ایوب خان کے زمانے میں آیا تھا, اس لیے کہ دیہاتوں کے لوگ جو تھے ایوب کے مخالف نہیں ہوئے تھے. جو زمانے میں میکسی کی پاک آئی تھی, کہاں ہم اپنی 8 ایکڑ اور 9 ایکڑ کاشت لیتے تھے, 1 ایکڑ سے فی ایکڑ 9 من اور 8 من لیتے تھے, اور کہاں ہم 40 من لینی 50 من لینی شروع کر دی تھی, اس سے بھی زیادہ ہوئی تھی. اب ناؤ اینڈ ریولوشن از ویٹنگ. ہمیں اپنے بیج کو بھی بہتر کرنا ہوگا, اپنی فصلوں کو بہتر کرنا ہوگا, پیسٹیسائڈ کو بہتر کرنا ہوگا, پالیسی بنانی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جی ادرک اور لہسن اس لیے مہنگے ہو گئے باہر سے آتے ہیں, ٹماٹر اس لیے مہنگے. ابھی تجارت تو ٹھیک ہے, آپ نے انڈیا سے منگا لیے, آپ نے تھائی لینڈ سے منگا لیے, آپ نے چین سے منگا, کیوں, وائی؟ یو آر این ایگریکلچرل کنٹری. آپ کی پلاننگ ایسی کیوں نہیں ہے کہ یہاں کتنا ادرک کے لیے آپ کو علاقہ چاہیے؟ پیاز آپ یہاں پیدا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کبھی کوئٹے میں تھا, کبھی پشاور میں تھا, چاروں صوبوں میں, چاروں مختلف جگہوں پہ وقت تھا وہ پیاز کو سنبھال کے رکھتے تھے, جب فصل آتی تھی پھر اس کو آگے چلاتے تھے. اب کیوں نہیں؟ اب کسان پیکج تو دیا تھا نا میاں صاحب نے, تو اس پیکج کیا ہوتا ہے؟ بنائے تو ہیں. پیکج کیا ہوتا ہے؟ اچھا, پیکج نہیں ہوتا. پیکج آپ نے ایگریکلچر پروڈکٹ کو بڑھانا ہے, آپ کو کنسپٹ ہونا چاہیے کس طرح بڑھے گا. ہمیں پیسے دے دیے, پیسے دینے سے نہیں بنے گا. یہ کوئی اورنج اسٹینڈ نہیں ہے کہ چل پڑے گی, ہم نے پیسے لگا دیے اس پہ, تو ہائی کورٹ آ گیا تو دوسری بات ہو جائے گی. لیکن دیکھیے اس پہ آپ کا ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے. انڈسٹریل ویژن تو آپ کا ہوگا, لیکن یہ ایگریکلچر ویژن جو کسی کا بھی نہیں ہے جی. حتیٰ کہ جو پرانی پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, زرداری, یہ تو رورل علاقے کے تھے, ان کا ویژن بھی کوئی نہیں تھا. دعوے کرتے تھے. ظفر الطاف نے مجھ سے کہا کہ ہم نے یہ کر لیا, کپاس کی یہ بیج تیار کر لیا, یہ سال میں آ جائے گا, اگلے سال یہ ہو جائے گا, وہ کچھ بھی نہیں یار. ہمارے
ہمارے پھلوں کی اور ہمارے آم ہیں, ہمارے کینو ہیں دنیا بھر میں, ہم اس پہ ورک ہی نہیں کر رہے کسی چیز پہ, پھلوں پہ اپنے کام نہیں کر رہے. کیا کیا پھل پاکستان میں جو دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا, بالکل ٹھیک. ہم نے کیسے اس کو آرگنائز نہیں کیا, اس کے لیے ہم نے جو ویلیو ایڈڈ چیزیں داخل کرنی ہے وہ داخل نہیں کرتے. بہرحال وہ کسان کا بھی مظاہرہ یہاں ہو رہا تھا. پاناما لیکس پہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ رجسٹرار نے جو اعتراض کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, انہیں کہ سنیں گے اور اوپن کورٹ میں سنیں گے, کھلی عدالت میں سنیں گے, چھپ کے نہیں سنیں گے. اور یہ مقدمہ جو ہے اس پہ ہم کورٹ میں آ گیا ہے, اس پہ ہم غور کریں گے اور سنا جائے گا جی. اور بڑی خبریں یہی ہے. اور باقی کل ہلیری اور جو اس کی ٹرمپ کی بحث ہوئی تھی جب ہم پروگرام کر رہے تھے ہلیری کلنٹن کی اور اس کی, تو پتہ چلا ہے کہ ہلیری 62 لے گئی ہے پرسنٹ اور وہ 27 لے گئے صرف. اور جس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہلیری کلنٹن کو ووٹ دیا ہے اور ٹرمپ اس میں ہارا ہے. 2-3 ایک آرٹیکل بھی ہیں, ان کا ذکر کریں گے, لیکن آرٹیکل کا کیا ہے, کچھ حق میں بول رہے ہوں گے, کچھ خلاف بول رہے ہوں گے, اور کیا کہہ رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہے جی جناب. اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب, کون کون سے آرٹیکلس ہیں آج؟ اچھا, پہلا آرٹیکل تو ایک مزے کا آرٹیکل ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. مزے کا اس لیے کہ اس کا نام مجھے بہت اچھا لگا ہے. نام ہے ڈسپوزیبل وومن. ڈسپوزیبل وومن کیوں اچھا لگا آپ کو؟ ڈسپوزیبل وومن کو لکھا, اچھا لکھا خاتون کا, رافعہ ذکریہ کا لکھا ہوا ہے جو امریکہ میں ہوتی ہیں اور بہت ریناؤنڈ لکھنے والی, ہمارے پروگرام میں بھی آتی تھی, بہت دنوں سے مسنگ ہے, کوشش کریں گے انہیں کسی کو لیں. انہوں نے کہا کہ وہ خاص طور پہ یہ جو ہوتا ہے نا امریکہ برطانیہ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ شادی کر لی, ہندوستان کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ عورتوں سے شادی کر لی. اور ایک واقعہ جس سے سٹارٹ کیا اس نے کہا میرٹھ میں واقعہ ہوا ہے. ایک خاندان نے کسی سے قرض لیا تھا 1 لاکھ روپیہ, اور اب وہ آتا تھا اور بار بار, اور 3 بہنیں تھیں, مس یوز نے بڑی کو کیا, چھوٹی کو بھی کرنا چاہا, سیکسولی کیا. آخر ایک دن تینوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے خنجر لے کے تینوں نے اس کو مارا اور مار دیا. اور پھر امریکہ کی مثالیں دی کہ شادی کر کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. انہیں کہا کہ اس کا کیا جواب ہے, قتل تو قتل ہے, وہ اچھا نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اس طرح یوز کرتے ہیں عورتوں کو اور اس طرح بلیک میل کرتے ہیں تو یہ سیلف ڈیفینس نہیں ہے. کیس تو انہوں نے بنایا, لائر ہے نا, اٹارنی ہے, پالیٹکس پڑھاتی بھی ہیں, لا بھی پڑھاتی ہیں, تو کیس انہوں نے بڑا مزے کا بنایا ہے. لیکن یہ واقعات کتنے ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, اس کی بھی پوری داستان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا سفیشینٹ نہیں ہے, اس وجہ سے اس قسم کی چیزیں اس معاملے پہ انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے جی. دوسرا آرٹیکل آج جی ہمارا منظور اجاز کا ہے. وہ کہتا ہے ہم خود فریبی ہے. وہ اس بات پہ کل ڈاکٹر منظور اجاز یہاں سے تو فلسفہ پڑھا کے بھیجا تھا ہم نے انہیں, اور وہاں جا کے وہ اکانومسٹ ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو تقریر کی ہے نواز شریف نے, لوگ کچھ کہتے ہیں جی ویسی مجاہدانہ نہیں تھی, اس سے بلوچستان کا ذکر نہیں, فلاں. کہتے ہیں آپ کس چکر میں ہیں؟ آپ کہتے ہیں دنیا کی رائے کو ہم بدل دیں گے. عالمی ضمیر کہیں موجود ہے دنیا میں؟ وجود ہے اس کا. سب قومیں جو ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتی ہے, اور آپ کو پتہ عالمی سیاست کیا ہے. یہ آپ نے کچھ سینیگال کو یا چھوٹے سے ملک کو آپ نے کنونس کرنا ہے. بھائی عالمی سیاست کا مطلب ہے امریکہ اور اس کے ہواری, ان کو آپ نے کنونس کرنا ہے. چلیے 5 ملک جو سیکورٹی کونسل کے ہیں اسے آپ عالمی رائے عامہ کہہ لیجیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور امریکی کانگریس میں کوئی قرارداد بھی انڈیا نہیں پاس کرا سکا اگر دیکھا جائے. فرانس نہیں بولا, کچھ نہیں بولا, دنیا میں کون سا ملک بولا ہے. تو ہم خوش نہ ہوں کہ عالمی رائے, اور انڈیا بھی خوش نہ ہو کہ ہمیں تنہا کر دے گا. وہ بھی عالمی طور پر کچھ نہ کر سکا ہے, نہ کرنے کا کچھ ابھی ان کا ہے. امریکہ کی سپر پاور کی اہمیت انہوں نے بتائی کہ اب بھی ہے, اور ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نہیں بھائی, آپ کے ملک کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے. اور یہ جو ہم اسی میں تھا کہ سندھ تاج کے بارے میں جو قانونی لڑائی ہے وہ ورلڈ بینک میں نہیں, عالمی عدالت انصاف میں لڑی جائے گی. اور ہم سب کام کا اس پہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. ہائپ کریٹ نہیں کر رہے, انڈیا کریٹ کر رہا ہے. اور اچھا, میں ساتھ بڑے سنجیدہ آرٹیکل بھی ہیں, مزے کے آرٹیکل بھی چھوٹے چھوٹے میں, جیسے رافعہ ذکریہ کیا, قادر حسن ایک بڑا مزے کا آرٹیکل لکھا ہے. مزے کا نہیں ہے تو تکلیف, وہ ہرنیاں کہاں گئی. اب ہرنیوں کا لفظ استعمال کیا جائے تو ہمارے ہاں بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے جی. ہماری غزل میں, ہماری شاعری میں بہت رومانٹک تصور ہے. محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے. وہ ہے, میں اب شعر پڑھنے لگ جاؤں گا تو اور طرف چل جاؤں گا, فراق کا شعر یاد ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جب بارش ہوتی ہے نا, خبریں کہتا ہے میں شہر میں رہتا ہوں عرصے سے, لاہور میں 60 سال سے ہوں گے کم از کم, لیکن مجھے اپنا گاؤں بھی یاد ہے. وادی سوان کا وہ علاقہ ہے
کہتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے تو خبر آتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو خبر آتی ہے، فصلیں ایسے ہوتی ہیں. لیکن وہ ایک بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، جو زیادہ دلچسپ انداز میں انہوں نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں ایک نئی خبر آئی ہے کہ کچھ پہاڑی کی چوٹیوں پر ڈاکوؤں نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا. اچھا، علاقے کے لوگوں نے ان ڈاکوؤں کو نکال پھینکا. مجھے اس سے بات یاد آئی کہ ایک وادی سون ہے، ایک وادی سوان ہے. ہمارے ممتاز بھائی ملک کی بھی اسی علاقے کے تھے. وہاں ایک بڑا مشہور ڈاکو محمد خان ڈاکو پیدا ہو گیا تھا، جس کا بڑا چرچا تھا اس ملک میں. اس زمانے میں جب وہ ڈاکو پیدا ہو گیا تو ممتاز ملک بتاتے تھے کہ یہ ہماری ویلی کا نہیں، دوسری ویلی کا ہے. تو ان کے ایک چچا ملنے آئے، کہنے لگے کہ خدا کا خوف کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے اچھی بڑی عزت بنی ہوئی ہے، ٹور بنی ہوئی ہے، لوگ ڈرتے ہیں ہم سے کہ ان کے علاقے کا محمد خان ڈاکو ہے، تم بتاتے ہو ہمارے علاقے کا نہیں ہے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقوں میں فوجیوں کے پاس، سابق فوجیوں کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. وہ ڈاکو آئے لیکن ہم نے نکال دیا، وہاں ڈاکو نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ وہاں جو اسلحہ ہے اس کا استعمال، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سنگل بیرل گن تھی وہ سیالکوٹ کی بنی ملتی. مجھے نہیں پتا تھا سیالکوٹ میں بندوقیں بھی بنتی تھی. میں تو پتہ اس کے قریب وزیر آباد میں چھڑیاں بنتی تھیں، سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بنتا ہے بندوق. تو انہوں نے کہا کہ ایک منظر جو ہے جس کو نظر انداز کیا کہ ہرنی کے ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے، یعنی ہرنی کے سامنے گولی مار دی گئی، اور اس ہرنی نے پہاڑوں سے ٹکرا کے اپنا سر پاگل ہو گئی. اور جو چرواہا بیٹھا ہوا تھا وہ زار و قطار ہونے لگا. اور پھر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ہرنی بھی کہیں پہاڑوں میں گم ہو گئی اور چرواہا بھی اس کو نہیں دیکھ سکا، اور ہم نے اس علاقے کو اتنے خوبصورت ہرنیوں کی ڈاروں سے خالی کر دیا ہے. وہ پناہ میں وہاں ہوتی تھی. دیکھیے یہ پرندے، یہ جانور جب پناہ میں آتے ہیں تو یہ بڑے، میں آسٹریلیا میں نے دیکھا، میرے لیے بڑا نظارہ تھا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جہاں آ کے ایک ہرے رنگ کی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، یہاں ایک لال رنگ کی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں 4 چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں، دیواروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. انسانوں سے ڈر نہیں لگتا. انسانوں سے ڈرتے ہیں تو یہ جانور بھاگتے ہیں ہم سے. صحیح. ہم نے اس کو، اچھا جنگل سے مجھے یاد آیا کہ ایک آرٹیکل آج جنگل پہ بھی ہے، اور وہ بڑا ایک ہے تارکین وطن کا جنگل. یہ جنگل جو ہے یہ خبر ہے بیسیکلی. اس کا انٹرنیشنل جو ہیرالڈ ٹریبیون تھا، نیو یارک ٹائم ہے، اس کو میں نے کالم کے طور پر ٹویٹ کیا ہے. وہ جنگل کیا ہے؟ فرانس کے ساحل پر، رودبار انگلش کے اس طرف 31 میل کے فاصلے پر وہاں ایک علاقہ ہے، کیمپ بنا ہوا ہے، جہاں دنیا بھر میں کوئی 100 مائیگرنٹ جو ہے نا وہ آ کے وہاں رہتے ہیں. اچھا، فرانس کی حکومت نے اس کو ختم بھی کر دیا آدھے کو، لیکن اب بھی رہتے ہیں. کہتے ہیں 12x7 کے ایک ٹینٹ میں 10 بندے جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں. اچھا، وہ ان کا خواہش کیا ہے کس طرح وہ انگلستان چلے جائیں. بالکل ایسا. اور ڈسٹ میں، اور یہ گزر کے آتے ہیں بڑے انڈسٹریل ایریا سے، کوئی نہیں، کیونکہ جان پر کھیل کر یہ لوگ پہنچتے ہیں. سوڈان کے ہیں، یہ افغانستان کے ہیں، اور ایریٹریا کے ہیں، یعنی کہ یہ بھی شام کے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو پوری دنیا میں مائیگریشن کا یہ عمل جاری ہے، پوری ان جنگوں نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ملکوں کو تلپٹ کر دیا ہے، ملکوں کی آبادی تباہ کر دی ہے. یورپ اس کے اب اس فنامے سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیدا ہونے والا. جی، آج ایک خورشید ندیم کا آرٹیکل ہے، یہ عمران خان کا اخلاقی مقدمہ. اچھا، یہ ہے تو ایشوز پہ لکھتے ہیں، دینی آدمی ہیں، گاندھی صاحب سے متاثر ہیں. اچھا، گاندھی صاحب سے متاثرین کے بارے میں آج ہی مجھے خیال آیا، چاہے سلیم صافی ہوں چاہے یہ ہوں، وہ کچھ عمران کو زیادہ پسند نہیں کرتے. یہ ان کا مزاج سا بن گیا ہے. اور انہوں نے کہا عوام کی عدالت میں جب آ جاتے ہیں، اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ابوالکلام آزاد جو تھے حکومت الہیہ کے تصور سے ہٹ کر جب انہوں نے نیشنلسٹ پالیٹکس شروع کی تو اس واقعے کے بارے میں سعید مودودی نے لکھا کہ یہ ہمارا بہت بڑا، سب سے بڑی ٹریجڈی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے. تو انہوں نے اسی حساب سے کہا کہ عمران کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی بنیاد اس کا ایک اخلاقی سٹینڈ پوائنٹ تھا کہ یہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو ہائٹ پیڈسٹل پہ تھا. تو اب یہ جو سیاست ہونے لگ گئی ہے، سیاست میں آ گیا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوا ہے، کرپشن پر گفتگو کرتے ہیں. مثلا انہوں نے پھر یہ ذکر کیا کہ کہتا ہے کہ میری بیوی کا بنی گالا کا گھر تھا، جمائمہ کہتی ہے بے نامی کے طور پر میرا نام تھا، واپس کر دیا. بھائی یہ اس طرح کی بحثیں انہوں نے اس پہ کچھ کی ہیں. اور نواز شریف کے بارے میں بھی کہا ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ بیلنس کرو. انہوں نے کہا کہ کم سن بچوں کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے جس سے انہوں نے جائیدادیں خریدی. ظاہر ہے کہ وہ پیسے نواز شریف کے ہوں گے اور انہیں اس مقدمہ کھلی عدالت میں لڑنا چاہیے. اخلاقیات اور سیاسیات. ایک روف کلاسرا بار بار لکھ رہا ہے قرۃ اللہ حیدر کے آگ کے دریا کے اس ناول کا اقتباس میں نے دیا تھا. اچھا، قرۃ اللہ حیدر، اینی کہوں گا میں، ہم لوگ ادبی محفلوں میں بھی اینی کہتے ہیں. اینی جو ہے
وہ کراچی میں رہی ہے 8-9 سال جو پاکستان میں رہی کراچی میں رہی ہے. محکمہ اطلاعات کی نوکری کی ہے انہیں. اچھا وہ ایک خاص اپر مڈل کلاس کی نمائندہ تھی. باپ ان کا اپر مڈل کلاس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ ان کا سفیر تھا سجاد حیدر جلدرم, اور لکھنؤ کا ایک وزادار معاشرہ تھا, اور وہاں جو ایک مڈل کلاس کا ایک چلن تھا کراچی میں, اس کا تذکرہ یہ کرتی رہتی ہیں اس زمانے کا. اور اس زمانے میں جو عام آدمی جس طرح پورٹ کی طرف جاتا تھا ملازمت کی طرف, وہ بھی دیکھ کر ان کو ایک مزہ آتا تھا. اور یعنی مسلمانوں کے ہاں جو نیشنلزم یا وطن پرستی کا جذبہ جو تھا بدل گیا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے کے بعد 8-9 سال کے عرصے میں پاکستان کے فارمیٹو فیز میں ہمارے رائٹروں نے غیر معمولی تحریریں لکھی ہیں. منٹو ہو یا قرۃ حیدر ہو, غیر معمولی تحریریں لکھی ہیں. قطب اللہ صاحب نے بھی اس میں نام نہیں, انڈیا میں بھی بے شمار لوگ تھے جنہوں نے تقسیم کے تجربے کے تحت دنیا کو اتنا بڑا ادب دیا جس کی حد نہیں ہے. آج ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے کے حالات کے مطابق وہ جس طرح اس معاشرے کو دیکھ رہے تھے اس کا ہی چلن ہے جو آج نکل کے آیا ہے کہ وہاں کے مہاجر نے کیسے سمجھا. ان کا خیال ہے ہندو مسلم کا سوال ہی تھا, اور شاید ہندو کے ہاتھ سے پٹ جانے کے خوف کی نفسیات تھی جس نے ساری صورتحال پیدا کی. انہوں نے کہا اس زمین سے مسلمانوں کو کوئی بے اختیار جذباتی اور روحانی لگاؤ نہیں. آئی ڈونٹ ایگری, لیکن جس طرح اگر یہ بیان کرتی ہے اگر سچ میں یہ صورتحال تھی تو بڑی غور طلب بات ہے جی. ہمارے حفیظ اللہ نیازی کا آرٹیکل ہے کہ جنگی محاذ ہم بغیر لڑے جیت چکے ہیں انڈیا سے, اور عسکری محاذ پر بھارت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہاں سے سٹارٹ کیا ہے, اور جھوٹ وہ واحد گزارا لاؤنس ہے جس پر بہت سے لوگ چل رہے ہیں. ایٹمی جنگ اب لب بام منڈیر پر آ کر واپس جا چکی ہے, وہ نہیں ہوگی. یعنی کہ اسی انڈیا کے ساتھ صورتحال پر انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے, تنہائی کا شکار ثابت کرنا پاتا ہے, یہ کہنا چاہتا ہے کہ بلوچستان کی آزادی مانگ رہے ہیں. یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. اور امریکہ بھی ٹائم اینڈ ٹائٹ, جس کا ترجمہ انہوں نے وقت اور لہر کیا ہے, میں وقت کا جوار باٹا کروں گا. اور اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ برہان وانی لیڈر بن چکے ہیں. پھر عمران خان پہ تھوڑا سا ہاتھ صاف کیا, نہ کریں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. اچھا, یاسر پیرزادہ, امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک فلم کوئی ڈرامے کا ڈائلاگ تھا کہ الکمونیا میں پئی کوئٹے کا تو ایسا نہیں ہوتا. کہتا ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ میں تو برطانیہ ہم بدل دیتے ہیں. اور اس میں کہا کہ مثلا بش جس طرح جیتا تھا الیکشن اور جس طرح عدالت نے فیصلہ کیا تھا, اس نے کہا میں نظام کو بتانا چاہتا ہوں, اقتدار نہیں چاہتا. کہ نا امریکہ میں ایسا ہوتا ہے. یہ پھر انہوں نے کچھ اور کرپشن کا الزام لگتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے, جو یہاں تو ہمارے یہاں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کو ہم کرپٹ کہتے ہیں. آزادی جو ہے قانون کی پابند ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جہاں چاہے تھوک دو, جو چاہے کر لو, وغیرہ وغیرہ. اس طرح انہوں نے 3-4 مثال دیکھا کہ ایسا امریکہ میں تو نہیں ہوتا. تو ہم بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں جو امریکہ, ہم بڑے آزاد ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں جی. وقت ختم ہو گیا جی, اسی کے ساتھ میں ہمیں I was expecting کہ آپ ہلری اور اس کے بارے میں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو شامل کریں گے. ہاں, وہ لیڈی رابرٹ فسک کا ہے, رابرٹ فسک کا ہے, یہ کوئی اور ہے. یہ ان لوگوں نے اس حساب سے کہ یہ تو خوش نہیں ہوئے رابرٹ فسک, اور جو ہلیری نے کہا, ان لوگوں نے کہا. اس کے حوالے سے ایک آرٹیکل ایسا بھی تھا جس میں تھوڑا سا انہوں نے ٹرمپ کو بڑھتا ہوا دکھایا ہے. سر سی این بی سی اور فاکس یہی کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں ان کے پول کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ سی این بی سی اور فاکس کی آئی ہے جو رپورٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ ہے ہی از ہیڈنگ ایکچولی. نہیں, دس از واٹ دے سیڈ. دیکھیں نا, فاکس کا پوائنٹ ہے وہ یہی ہوگا. سر سی این بی سی کا بھی ہے. نہیں, سی این بی سی فاکس ایک ہی ہو گیا نا. نہیں, اچھا, فاکس زیادہ ہے, سیم پیج پہ نہیں, فاکس زیادہ ہے, زیادہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن یہ کہ جو سروے آیا اس میں تو ہلیری اس کے بہت آگے ہے نا جی. اب یہ اچھا, اس میں ان کے کیا کیا دلائل تھے, اب میں وہ دلائل نہیں دینا چاہتا, اتنا ہی وقت کافی ہے. چلیں ناظرین, ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور جب واپس آئیں گے تو اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک ناظرین. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ان پٹ. اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ثانیہ کامران, پی ٹی آئی کی بہت ہی خوبصورت اور سینئر رہنما ہیں, اور میر صاحب اس بات پر ہنس چکے ہیں. ہینڈ اٹ اوور ٹو یو میر صاحب. نہیں, میں آپ کی خاتون, کسی خاتون کی تعریف کرتے بہت اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی, بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. I always compliment a woman being a woman. خیر, ہمارے تو یہ ہمارے شہر میں پلی بڑی ہیں, ساہیوال کی ہیں. آپ نے بتایا تھا فیمس کرکٹر منظور لائی جو ہیں وہ ان کے والد ہیں, اس لیے میں تو اس حوالے سے بھی دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں. ایسا نہیں, یہ بتاؤ, اب آپ لوگ مارچ کر رہے ہو, اچھا کبھی اس کا نام دھرنا ہوتا ہے, کبھی اس کا نام
रैली होता है, कभी आप मार्च हो गया, इसका कोई और मतलब होगा, जमात इस्लामी वाले आ जाएंगे, इसको मिलियन मार्च कह देंगे। अब आप लोगों क्या आप जगह अड्डा प्लाट पे आप लोगों ने कोई तैयारियां वैयारियां की हैं, क्या की हैं? मैं आपको असल में तो इंडिया की सिचुएशन पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो तैयारियां वैयारियां क्या की हुई हैं आपने वहाँ? देखिए मीर साहब, ये तो सब कुछ डिपेंड करता है PMLN पे, गवर्नमेंट पे, स्टेट पे, कि वो क्या चाहती है। अगर तो वो बड़े आराम से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आते हैं और अपनी सारे एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं और वो 4 सवालों के जवाब दे देते हैं, तो हमें ये हाईवेन मार्च, 4 सवाल 4 सीटें, ये वैसे मैं भी बड़ी परेशान हूँ। मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि PMLN का और 4 का क्या ताल्लुक क्या है, हमेशा 4 सवाल और 4 धरने बन जाते हैं। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम AC वाले बड़े कंफर्टेबल सोफो पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पे निकल के मार्च करें, रैलीज करें, धरने करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीर साहब वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। खान साहब ने शुरू से हर चीज़ लीगल फोरम्स पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमने एहतजाज भी कर लिया, प्रोटेस्ट भी कर लिया, सिंबॉलिक वहाँ पे गैदरिंग भी कर ली और सब कुछ हमने करके देख लिया। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड नहीं करता कि मियाँ साहब ने अपने जो एसेट्स थे वो डिक्लेयर नहीं किए, नैब जो है वो एक्शन नहीं लेता, FIA एक्शन नहीं लेती, FPR एक्शन नहीं लेता, कोई पूछता ही नहीं है कि मनी ट्रेल कैसे गया। प्राइम मिनिस्टर है, 25 साल से गवर्नमेंट में है और कभी ऑपोजिशन में रहते हैं, कभी गवर्नमेंट में आ जाते हैं, ड्यूल पार्टी सिस्टम था, तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अगर मुल्क आपका तबाह हो रहा हो, मकरूज हो रहा हो, एक बच्चा जो अपनी माँ की कोख में है वो भी 1.5 लाख का जो मकरूज है और कोई पूछने वाला नहीं है, और हम भी घरों पे बैठ जाएंगे जी ठीक है 2018 में देखेंगे जब इलेक्शन होगा तो फिर हम भी कोई दाव पेच सीखेंगे और लोग इनके साथ मुकाबला करेंगे, तो ये तो कोई चीज़ अच्छी नहीं है ना। इससे पहले क्या हो जाएगा? देखिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरह हम गवर्नमेंट पनामा लीक से अब तो उन्होंने आप लोगों ने कह दिया है कि हम कोई हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, नून लीग का कोई और वजीर नहीं, आपको नवाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं, बाकी सब ठीक है। देखिए जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? अच्छा, किसी की क्रेडिबिलिटी है जिसके बारे में आप देखिए हम रिकमेंड तो नहीं करेंगे। अच्छा ये तो हम PMLN को चलो चॉइस दे रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर अपना चेंज कर ले। मरगूब अहमद साहब भी हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं और वो उनसे बात करते हैं, वो उनको भी देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के ये ज़ाहिर है कि रुकन असेंबली हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये हमारे साथ सानिया कामरान बैठी हुई हैं, ये PTI की हैं। ये धरने से वो जो मार्च होना है उसके अड्डा प्लाट में रात गुजार के वहाँ काम वाम करके आई हैं, ये बहुत एक्साइटेड हैं और बता रही हैं कि जी ये बड़ी करप्शन हुई है वगैरह। क्या क्या केस क्या है, क्यों नहीं बता देते आप साथ से अपने मियाँ साहब और बता देते कि क्या सूरत हाल है, लीगल क्या है, टेक्निकल क्या है वगैरह वगैरह, कब खरीदे थे ये? मेरा गुजारिश ये है कि PTI की जो तरबियत है वो है इल्ज़ाम तराशी की, और इल्ज़ाम तराशी इतनी करते रहें कि जिसके नतीजे में प्रोपेगेंडा करते रहें, शायद लोगों को हम वरगला लें और इसके नतीजे में हमें कुछ वोट मिल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें ये एक पसपाई का सफ़र है, और ये पसपाई आप देखें कि धरनों के बाद कश्मीर के इलेक्शन हुए, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, हर इलेक्शन जो है शिकस्त इनका मुकद्दर बनी है। उसकी वजह यह है कि इनकी पॉलिसीज जो हैं वो गलत हैं। इन्होंने आज ये रिज़ाइन की बात करते हैं, तो ये धरना जब इन्होंने दिया था 2014 में, कौम का वक्त बर्बाद किया था, मुल्क की मईशत को दचके लगाए थे, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर जाए। लेकिन हकीकत यह है कि ये भी एक झूठ का पलंदा था, जो कि धांधली के इल्ज़ामात थे इनके, और उसी के नतीजे में जब जुडिशियल कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने जो फैसला दिया वो इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इन्होंने उस फैसले को भी तस्लीम नहीं किया और इन्होंने कौम के सामने नहीं, अब वो ठीक बात है, नहीं मियां साहब वो ठीक बात है, वो डिटरमिन्ड हैं कि हमने मार्च करना है, लेकिन उससे क्या खौफ क्या है? खौफ क्या है? हमें कोई खौफ नहीं है, हमने इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले भी जितनी इन्होंने इवेंट्स किए हैं हमने इनको फैसिलिटेट किया है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, तो आज भी हम इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी जो इनको फैसिलिटेशन चाहिए होगी ये बड़े शौक से करें। लेकिन मुझे ये बात कहना है कि पनामा लीक्स के ऊपर अगर ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर से करप्शन का खात्मा हो, तो इन्हें चाहिए लेजिस्लेशन करें, आए
بیٹھ کے کوئی ایسی قانون سازی کریں، لیکن یہ ٹارگٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر کو ٹارگٹ جن کا پاناما لیکس میں نام بھی نہیں ہے، لیکن یہ ٹارگٹ کرنے کا صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے اور وہ پاکستان کو کسی بھی ایک آنکھ سے ترقی نہیں پاتی، پی ٹی آئی بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی ترقی کی دشمن ہے. یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے ہم الزامات لگاتے رہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں جس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ اسٹیٹس کو کی پوزیشن میں چلا جائے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے لیے یہ مسلسل کوئی نہ کوئی اس طرح کی ہنگامہ خیزیاں کرتے اچھا ذرا ان سے بھی آپ بات کرتے ہیں. قوم اس بات کو اب سمجھ چکی ہے کہ آج، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پسپائی، ہر آنے والے دن ان کی پسپائی کا سفر جو ہے وہ آگے بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور ان کے جو ایونٹس ہیں وہ بھی اب ان میں وہ مطلوبہ اچھا چلیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ نہیں آتے. اچھا بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا یہ دو باتیں ہیں. اب کورٹ بہت ساری باتیں، ایک منٹ ہے، ایک تو کورٹ نے بھی ٹیک اپ کر لیا ہے. دوسری بات ہے کہ میاں صاحب نے جو ابھی بات کی، میاں مرغوب صاحب نے، وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ قانون سازی کی طرف کیوں نہیں آتے. اچھا اب کہنا یہ ہے کہ قانون سازی بھی ہماری مرضی سے ہو، ٹی آر او تو چلو ٹھیک ہے مرضی سے ہو، لیکن قانون سازی تو اسمبلی کی مرضی سے ہوگی نا. جی دیکھیے اسمبلی کے اندر دھاندلی شدہ لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میجورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ 30-35 ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ ہم لوگ قانون سازی تو ہم لوگ اب ٹی او آرز کا معاملہ آپ دیکھ لیں، کمیٹی بیٹھی 5 ماہ گزر گئے، کیا رزلٹ نکلا؟ یہ لوگ کسی چیز کے اوپر آنے نہیں دیتے، بند کمرے میں کوئی اور بات کرتے ہیں، باہر آ کے میڈیا میں کوئی اور بات کرتے ہیں. کورٹ میں جا رہے ہیں آپ، کورٹ میں جو دیکھیں نا، کورٹ نے کہا کہ ویلکم، پہلے تو اس کو پروبیبلٹیز کر دیا نا، بالکل ہی ریجیکٹ ہی کر دیا، باہر سے ہی وہ رجسٹرار نے کر دیا نا. چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جی اوپن کورٹ میں ہوگا اور ہیئرنگ ہوگی. اب آپ وہاں فائٹ کرنے لیکن ایاز صادق صاحب کا بھی ری ایکشن دیکھیں نا، ریفرنسز جب دائر ہوئے تو ایک عمران خان صاحب کا ایکسیپٹ کر لیا اور ان کا ریجیکٹ کر دیا. یہ بھی تو دوگلا پن تو نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں پہ مرغوب صاحب کا ایک جواب ضرور دینا چاہوں گی. پہلے تو یہ کہ ہم الزام نہیں لگا رہے، ہم سوال کر رہے ہیں، آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں، ہم مارچ میں نہیں جاتے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ جہاں تربیت کی بات ہے تو تربیت تو واقعی پی ایم ایل این کی طرح ہونی چاہیے کہ آپ جھوٹ بھی بولیں ایسے تو سچ لگ رہا ہو. کیونکہ کون کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹس کو نہیں ہے؟ اسٹیٹس کو ہے. پاکستان میں ادارے صحیح طرح کام کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے نہیں. آپ کسی بھی سڑک پہ جا کے کسی بھی پبلک سے، عوام سے پوچھ لیں، اگر وہ کہے کہ وہ ہیلتھ، ایجوکیشن، اسپورٹس، آپ کے جو ریسورسز ہیں یا وہ درختوں سے یا سڑکوں سے وہ خوش ہیں، اگر ایک شخص بھی کہہ دے کہ جی لاہور بڑا اچھا ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، یہاں گڑے نہیں ہیں، یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے، صاف ستھرا تو کیسا ہو گیا ہے. دیکھیں اگر آپ کراچی سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے. میں نے دونوں شہروں میں زندگی گزاری ہے. جی میں جب لاہور سے کراچی گیا تھا تو کراچی کیا کمال کا شہر تھا، اور لاہور کیا کھنڈر تھا. حالات اور ہے نا، وہاں پہ ایم کیو ایم کا انفلوئنس زیادہ ہے، وہاں کی پالیٹکس ڈفرنٹ ہے، پنجاب کی پالیٹکس ڈفرنٹ ہے. لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں نا، بجلی یہاں پہ نہیں ہے، گیس یہاں نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، لیکن یہ ہماری سرحدوں پر فوجیں دستک دے رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ خیال نہیں آپ لوگوں کو. اور مودی پانی کہتا بند کر دوں گا، مودی کہتا سارک میں نہیں آؤں گا، مودی ہر روز ان کے جہاز ہماری بارڈرز پہ گشت کرتے پھر رہے ہیں، ان کی فوجیں اگلے مورچوں پہ آ گئی ہیں. تو ہمیں کچھ ادھر توجہ نہیں دینی چاہیے. دیکھیں میر صاحب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے نا اداروں کو لے کے، وہ ہمیشہ سے کلیئر رہا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے انفلوئنسڈ ہے، صرف آرمی جو ہے وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ نہیں ہے. آرمی کی طرح ذرا آپ ڈر ہے نہیں، وہ چاہے آپ جو مرضی اس کو کہیں. راہیل صاحب کا جو ایک جو راہیل صاحب کا جو انہوں نے جس طرح پرفارم کیا ہے ضرب عصب وہ لے کر چلے، ان کو سراہنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال ہے ان کو نہیں، دیکھیں مارشل لاء کے تو ہم بھی اگینسٹ ہیں. سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، اور کرنے والے خود ہوں گے. پی ٹی آئی والوں کو سمجھاتے ہیں کہ فوج کی حمایت کرتے ہوئے ذرا احتیاط کے لفظ استعمال کیا. نہیں دیکھیں، ابھی پہلے پاناما لیکس آیا، چیپٹر 1 چیپٹر 2 آیا، چیپٹر 3 بھی آ جائے گا، لیکن اب بک نہیں آ گئی ہے برہما لیکس کی. تو آپ اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں گے تو پھر آرمی کیا کرے گی؟ پھر اب آپ دیکھیں یو این کی جو اسپیچ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی، اس میں انہوں نے آنکھیں نہیں اٹھائیں. ایک دفعہ آنکھیں اٹھا کے دنیا کی طرف دیکھتے تو صحیح. صرف ریڈنگ دنیا تعریف کر رہی ہے اس کی. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ویل ریٹن اسپیچ، اسکپنگ دا بلوچستان پارٹ، اور ایجنٹس جو پائے گئے بلوچستان کے اندر انڈیا کے وہ انہوں نے مینشن نہیں کیے، اور انہوں نے مطلب کافی چیزیں وہ مس آؤٹ کر گئے کہ جو انڈیا ہم پہ الزامات لگاتا رہا اور کہتا رہا کہ میرے پاس ثبوت ہے. کسی چیز کی تو تعریف کر دیں، دنیا بھر تعریف کر رہی. آ رہے ہیں ویسے میاں صاحب واپس، اور پھر وہ فیس کریں بہت سی بات. جی میاں صاحب، میاں مرغوب صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بارڈرز پہ سچویشن ہے، یہ تو خیر اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہی، آپ کیا کہتے ہیں اس وقت قوم کو کیا ضرورت ہے اکٹھے ہونے کی؟ کیسے اکٹھے ہونے جائے؟ کیسے مقابلہ؟ پانی بند کر رہا ہے وہ
कह रहा है, कर तो नहीं सकता, सरताज जी ने कह दिया कि ऐलान जंग होगा ये तो, और क्या करना चाहिए सर? देखिए मीर साहब, इस वक्त जो इंडिया के साथ सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है, और जब भी देखे दुश्मन आपके ऊपर वो मैली निगाह से देखे तो तकाजा ये बनता है कि आप अपने इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए आप एक इज्तिमाई तौर पे ऐसी जो है यूनिटी का मुजाहरा करें जिसमें दुश्मन को ये पैगाम जाए कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई दरार नहीं है और ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सूरत हाल यहाँ पर पीटीआई की जो मैंने तरबियत की शुरू में बात की, देखें अगर ये कहते हैं कि आज यूएन के अंदर आंखें नीची करके बात की है तो मेरा ख्याल है कि इनके कायद जिस तरह से लोगों को दूसरी पार्टी के कारकुनों को मुश्तंडे कह के रंगबाज कह के पुकारते हैं, और जिस तरह अभी हाल ही में उन्होंने वो पैट के जो इनके सियासी कजन है उनको कहा जी मैं कोई रिश्ता मांगने नहीं जा रहा, तो इस तरह की जो बाजारी और लचर गुफ्तगू है, इस तरह की जो इनकी क़यादत करती है, तो फिर इन्हें तो ये सोफिकेटेड तरीके से असल बात अल्फाज के चुनाव की होती है कि आपने अल्फाज क्या कहे, एक भरपूर मैसेज जो है यूएन के अंदर दिया गया है, ये इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मुझे ये बात समझ आती है। आप देखें अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें तो ये अदारों की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे इनको एतबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे इनको एतबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इन्होंने एक कागज का पर्चा डाला, उन्होंने फ्रीविलस कह के मुज़हिका खेज कह के इनको वापस कर दिया, तो ये आज अदारों की भी बेतौकीरी करते हैं। आज चाहिए तो ये मैं जो सोच रहा था कि इन्हें चाहिए कि मीर साहब पीटीआई का इनका जो लीगल विंग है, लायर विंग है, उनसे एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दें, उसी में से निकाल के एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगा दें। इस तरह ये सारे अदारे जो है ना उनमें इनके जो बंदे हैं ना वो सारे फिट कर दें, तो उसके बाद भी अगर कोई इलेक्शन में धांधली हो जाए तो मेरा ख्याल है ये इन लोगों को भी अपनों को भी क्या। बहुत शुक्रिया मियां साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास, बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी लास्ट वर्ड पूछूंगा, जंग के बारे में हालत हुई तो आप क्या करेंगे, साथ देंगे कौम का? देखिए हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं और मुल्क का जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब मुल्क की बात आएगी तो हम अपने सियासी जो है उसको पीछे स्टेप बैक करेंगे और अपने मुल्क के साथ जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता था कि जंग के बारे में भी रवैया आपका बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और बहुत क्लियर हो गया। अच्छी बात है कि पूरी कौम इकट्ठी है, जंग के हवाले से किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त चाहते हैं। और मीर साहब की इसी बात पर हम लेते हैं आज आपसे इजाज़त। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।